اللہ الرحمن الرحیم۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، میں زندگی کی قیمتی گزارش آپ کے سامنے رکھنے لگا ہوں۔ قد افلح من تزکا، وہ آدمی کامیاب ہو گیا جس نے اپنے آپ کو اندر سے پاک کر لیا۔ وَيُزَكِّيهِمْ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک مشن یہ تھا کہ آپ لوگوں کو اندر سے پاک کرتے تھے۔ ایک دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے اپنے حلقے احباب میں۔ حضرات 3 افراد کا گزر ہوا، 2 افراد نے سیم نیکی کی۔ ایک نے دیکھا کہ آگے جگہ خالی پڑی ہے، بڑی رغبت کے ساتھ آگے آیا اور بیٹھ گیا۔ دوسرے آدمی کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ یہ ہیں کہ وہ اس مجلس کو چھوڑ کر جانے سے شرما گیا، وہیں پیچھے بیٹھ گیا۔ تیسرا بندہ چلا گیا۔ آپ علیہ السلام کے زمانے کی بات ہے اور بات بھی صحابہ کرام کی ہے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا میں تمہیں بتاؤں ان 3 افراد کی مثال کیا ہے۔ یہ آدمی جو آگے آ کے بیٹھا، اس نے اللہ کی رحمت میں جگہ لی اور اللہ نے اس کو اپنی رحمت میں جگہ دے دی۔ جو بندہ وہاں پیچھے بیٹھ گیا وہ جانے سے شرما گیا اور اللہ اس کو عذاب دینے سے شرما گیا۔ غور کریں، مجھے آئی پہلے جناب جناب ویلکم ویلکم جناب، آؤ جی کھانا تیار ہے۔ دوسرا بندہ کھڑا، چل بھائی تم بھی آ جا، کھانا تو دونوں کھا لیں گے۔ لیکن جس کو میں نے کہا چل تو بھی آ جا، وہ بیچارہ کیسے کرے گا؟ اللہ شرما کے چلو بیٹھ گیا، پھر خیر اس کو بھی جگہ دے دیتے ہیں۔ تیسرا بندہ چلا گیا، بے رخی اختیار کی، اللہ تعالیٰ نے بھی بے رخی اختیار کی۔ آپ نے جو نماز فجر پڑھی یہی نماز فجر ابو بکر صدیق بھی پڑھتے تھے، لیکن ان کا مقام نماز پڑھنے کے بعد اعلیٰ ہوتا تھا، کیونکہ جو ان کے اندر پاکی ہوتی تھی ہم اس کا سوچ بھی نہیں سکتے۔ حسنات الابرار سیئات المقربین کہتے ہیں عام لوگوں کی نیکیاں، غور کریں، عام لوگوں کی نیکیاں بڑے لوگوں کی برائیاں ہوتی ہیں۔ جو نماز ہم پڑھتے ہیں، اگر عمر بن خطاب پڑھتے تو آسمان سے جبرائیل امین شکایت لے کر آ جاتے کہ آج آپ کی عمر نے اس انداز میں نماز پڑھی۔ سی وقار حضرات، سب سے آسان اور سب سے مشکل اپنے آپ کو اندر سے پاک کرنا، سب سے مشکل عمل ہے لیکن سب سے آسان ہے۔ مصیبت یہ ہے کہ اس عمل کے بغیر کوئی گزارا بھی نہیں، کوئی گزارا نہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کا ایک مقصد 4 دفعہ اللہ تعالیٰ نے بیان کیا کہ آپ لوگوں کو اندر سے پاک کرتے ہیں۔ جو آپ کی مجلس میں بیٹھے گا، ذہن نشین کر لیں، 1 لاکھ سے زیادہ صحابہ کرام کی تعداد ہے، اس میں وہی زیادہ پاک ہوگا جو آپ علیہ السلام کے قریب بیٹھے، جو آپ کے قریب تک بیٹھے گا۔ لوگ کہتے ہیں حضرت ابو ہریرہ کی احادیث کی تعداد زیادہ کیا ہے۔ غزوہ خیبر کے موقع پہ آئے، صرف 4 برس نبی کریم علیہ السلام کے ساتھ رہے۔ رب کعبہ کی قسم ہے، احادیث کی کتابوں میں جتنا نام ابو ہریرہ کا ہے اتنا کسی کا نہیں ہے۔ وجہ کیا ہے؟ انہوں نے کہا لوگ بازاروں میں چلے جاتے ہیں، میں نبی علیہ السلام کا انتظار کرتا کب گھر سے نکلیں گے، کچھ فرمائیں گے اور میں نہ کروں۔ صرف 4 سال، صرف 4 سال۔ آج ہم کہتے ہیں محدث اعظم صحابہ کرام میں وہ حضرت ابو ہریرہ، ان کی حدیث کی تعداد 5000 سے زیادہ ہے۔ دوسرے نمبر پہ آنے والے صحابی کی حدیث کی تعداد 2200 ہے۔ کہاں 5500 2200، اس کے بعد سب صحابہ کرام کی تعداد ان سے کم ہے۔ تو حضرات بات یہ ہے کہ اپنے آپ کو پاک کرنا، عرب کہتے ہیں من ادرک سیاست نفسی ادرک سیاست الناس، جس بندے نے اپنے نفس پہ کنٹرول کر لیا وہ لوگوں پر کنٹرول کر لے۔ اور بکر صدیق پہلے خلیفہ ہیں، ان سے دیکھا
عمران خان تک جو حکمران جتنا نیک رہا اتنی نیک عوام ملی، عوام جتنی نیک رہی اتنا نیک حکمران ملا۔ وہ ہستیاں اپنے آپ کو اندر سے کنٹرول رکھتی تھی، عوام بھی ایسی تھی۔ ہمارے حکمرانوں کو اندر سے کنٹرول کرنا نہیں آتا، لوگ ٹھیک ہو جائیں ہم ٹھیک نہ ہو، نہ لوگ ٹھیک ہو یہ نہ حکمران۔ ہم کیا کہتے ہیں اندر سے ہم ٹھیک نہ ہو، لیکن ڈاکٹر عارف علوی صاحب کی طرف سے جناب ایسا تقویٰ اور ایسی پرہیزگاری ملے کہ ساری عوام ٹھیک ہو جائے، کبھی نہیں ہو۔ حضرات اپنے آپ کو اندر سے پاک کرنا۔ اور بات یہ ہے یہ ممکن کیسے ہے؟ بہت مواد ہے تزکیہ نفس پہ، یہ ممکن کیسے ہو؟ اللہ پاک نے آپ پہ کرم نوازی کر دے، دل باغ باغ ہو رہا ہے، او کہاں تک ماشاءاللہ نوازی کا، سبحان اللہ۔ حضرات یہ میرا آپ کا کمال نہیں ہے، یہ کرم نوازی ہے خدا کی قسم۔ رات کو اللہ کی رحمت ادھر اللہ نے سراغ کیا اور تقوی کی پوری اثر ڈالی، سیٹ ہو بالکل بندہ بیمار ہو نا، کوئی اینٹی بایوٹک ہے، بیماری اندر ہوتی ہے پتہ چلتا ہے، یہ اینٹی بایوٹک ہمیں دے دیا گیا۔ بات یہ ممکن کیسے ہے؟ کعبہ کے رب کی قسم ہے، ایک بار شیطان کا اس زمانے میں اور مجھ سے نہ میں بچ سکا نہ آپ بچ سکتے، وہ کیا ہے؟ وہ آدمی کبھی بھی تزکیہ نفس نہیں کر سکے گا جس نے علم حاصل کرنے کی کوشش نہ ہو۔ علم یعنی اگر آپ کو صحیح بخاری قرآن مجید دونوں بالترجمہ یاد ہے نہ کافی ہے۔ اگر آپ کو صحیح مسلم کتب 6 کتابیں مسلم، ابو داؤد، نسائی و ماجہ 6 کی 6 یاد ہیں، لیکن آپ کو ڈیلی بیسس پہ قرآن و سنت کا مطالعہ کرنا پڑے گا، اس کے بغیر اپنے آپ کے تزکیہ نفس کی صفت متصف کرنا یہ ان لوگوں کی صفت ہوگی جن کے اندر تزکیہ نفس نہیں ہوگا۔ یہ پہلا وار ہے۔ شیطان نے کیا کرنا ہے؟ میں اپنی کی کروں گا، 2-3 باتیں میں اپنی ذات کی کروں گا۔ میں نے آج تک جو کچھ پڑھایا وہ بہت زیادہ ہے۔ میں نے اپنے ہاتھ سے 24,000 احادیث کا ترجمہ بھی کیا ہے، تشریح لکھی بھی ہے، 24,000 احادیث کی۔ اگر ایک ہفتہ مطالعہ کے بغیر گزر جائے، رب کعبہ کی قسم ایسے محسوس ہوتا ہے سینہ خالی ہو گیا۔ میرا 2004 میں پہلا شاگرد جس نے پڑھانا شروع کیا، اب تو ہم استاد الاساتذہ ہیں، لوگ ہمیں سمجھتے ہیں نا کہ ہمارے شاگرد اساتذہ تو ہیں، ان کے شاگرد۔ اگر میرے شاگرد کا شاگرد یعنی مطلب ہے کہ آپ یوں سمجھے کہ میرا پڑپوتا ہو گیا، اگر میں وہ کوئی طالب علم درس دینے لگے اور میں ذکر بند کر کے اس کا درس سنوں، آج تک میری زندگی میں کوئی مثال نہیں ہے کہ اس کے درس سے مجھے فائدہ نہ ہوا، اس کے درس سے مجھے فائدہ نہ ہوا۔ نبی کریم علیہ السلام نے 23 سالہ دور میں حضرات روزانہ کوئی نئی بات کرتے تھے، ہماری غلطی ہے، روزانہ نئی بات ہماری کرتے تھے، دہراتے رہتے تھے۔ نماز کا حکم قرآن مجید میں بار بار کیوں ہے؟ آپ بتائیں، بار بار بھی ایک دفعہ باقی وہ صلاۃ کہنا کافی نہیں ہے۔ حضرات کوئی آدمی، یہ پہلا وار ہے، یہ جو چیز ہے یہ موبائل، اس کے ذریعے علم حاصل کرنا ممکن ہے علماء کے لیے۔ رب کعبہ کی قسم ہے عوام علم حاصل اس کے ذریعے نہیں کر سکتے۔ اگر آپ نے 10 علم کے ٹوٹکے پڑھے اور بیچ میں ایک غلط چیز دیکھ لے، وہ لے بلے ہو جائے گا۔ ہاں ہمارے پاس ایسے سافٹ ویئر ہے کہ ہمیں یہ فائدہ دیتا ہے، عربی میں سافٹ ویئر ہے، اردو میں ہے، ہم فائدہ اٹھا لیتے ہیں۔ عام آپ کہیں وہ فیس بک پہ اور ٹک ٹاک پہ کوئی علمی نکتہ مل جائے، یہ نہیں ہوگا، ذہن نشین کر لیں، یہ نہیں ہوگا، بڑے تجربے کی بات ہے۔ تو حضرات بات یہ ہے کہ علم جب تک آپ اہتمام نہیں کریں گے، جب تک آپ اہتمام نہیں کریں گے توجہ کے ساتھ کہ بھئی اللہ اور اس کے رسول کی بات ہونے لگی ہے، اس وقت تک۔ اور میں آپ کو بتا دوں کہ چلو اگر آپ کے بارے میں دعویٰ نہیں ہے، اپنے بارے میں دعویٰ کر ہوگا، سینکڑوں نہیں ہزاروں ایسے پہلو ہیں جو ابھی تک سمجھ نہیں آئے۔ 1999 میں جو کتاب پڑھائی تھی، اگر آج ہم پڑھائیں یا پڑھیں
میں کعبہ کے رب کو گواہ بنا کر کہتا ہوں ایسے پتہ چلتا کہ یہ حدیث کبھی پڑھی نہیں تھی۔ یہ تو میں اپنی بات کر رہا ہوں بھائی، آپ میں جو کچھ بھی ہوں گنہگار، آپ تو کہتے ہیں نا کہ ہمارے استاد ہیں، یہ تو آپ کے استاد کی کیفیت ہے، پھر آپ کا کیا بنے گا؟ صرف نماز تو دین نہیں، مطلب یہ دایاں جوتا پہن لینا صرف دین نہیں، روزہ صرف دین نہیں۔ حضرات دین کے اندر، یعنی آپ کے دین کے اندر نبی علیہ السلام کو کتنا عرصہ لگا یہ دین سکھانے میں؟ 23 سال میں آپ کیا سکھاتے ہیں؟ کیا سکھاتے ہیں؟ جو میں نے رات کو باتیں بیان کی، نظر بے نظر سنی، غزوہ احد میں کیا کمال دکھایا۔ حضرات ہمیں کوئی اللہ کے راستے میں قتل لگا ہے، سارا جسم سالم پڑا ہوا ہے۔ صحابہ کرام کے ایسے زخم تھے، ان کے بچے زخموں کے ساتھ کھیلا کرتے تھے، ہاتھ ڈالتے وہ پکڑ لیتے، وہ جو زخم کی وجہ سے وہ گوشت زائد ہوتا ہے۔ ہمارا تو جسم صحیح سالم ہے، زیادہ ادھر رگڑ پڑ جائے گی، اگر وہ قالین سخت نہیں، قالین اتنی نرم ہے تو پیشانی پہ بھی نشان کوئی نہیں پڑتا۔ حضرات بات یہ ہے علم دروس آپ حاصل کریں، اور کبھی بھی اپنی زندگی مطالعہ سے خالی نہ کریں، مطالعہ سے خالی نہ کریں۔ اگر آپ نے اس کو خالی کر لیا اور سمجھا کہ ہم اندر سے پاک ہیں، یا تزکیہ نفس سے ہم متصف ہو گئے، حضرات یہ خیال ہوگا جو مرتے دم تک ہمیں نصیب نہیں ہو سکتا۔ یہ خیال ہے، اس لیے اللہ پاک نے آپ کو، ہماری پابندی لگا بھی جاتی ہے اور ہم پابند ہیں بھی صحیح کہ ہم نے درس لمبا نہیں کرنا، تاکہ سارے آپ رغبت کے ساتھ 10-12 منٹ کی بات سنیں۔ اس کے بعد آپ کی زندگی کے اندر انشاءاللہ کسی موضوع کو، رات کے موضوع کو آج رات کے درس میں مکمل کریں گے۔ بات یہ ہے کہ اگر آپ یہ چیز لے کے تھوڑا سا، میں یہ نہیں کہہ رہا 2 گھنٹے پڑھیں، صرف 10 منٹ، 24 گھنٹوں میں صرف 10 منٹ آپ اللہ تعالیٰ کے دین کو دے دیں، جو پڑھیں اس کے بارے میں سوچیں۔ آپ کو حضرات اندازہ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے کیا کرم نوازی تیار کی، کیا کرم نوازی۔ حضرات سارے ہمارے یہ کون سا سرکاری بلا جو بھی بنتا ہے، ہم اسی مطلب ایریے کے نمازی، اسی ایریے کے نمازی ہیں۔ یہ جو اللہ پاک نے آپ کو توفیق دی، آپ نے آپ کے 2 فرض پڑھے۔ حضرات ابھی فرشتے جائیں گے، دیکھیں محسوس کریں، ابھی فرشتے جائیں گے جو کل اثر کے ٹائم آئے کہ ہاں جی میرے بندے کس حالت میں چھوڑ کے آئے ہو، وہ کیا کہیں گے؟ فلاں بندہ۔ ہر بندے کے 2 فرشتے بولیں گے اللہ تعالیٰ ابھی ہم آئے ہیں تو وہ نماز فجر میں مصروف تھے اور کل گئے تھے، تو جن حضرات نے اثر پڑھی ہے ان کے بارے میں کہیں گے کہ وہ اثر میں بھی تھے جب ہم گئے تھے۔ اور جناب پھر اس مجلس میں آپ بیٹھے ہیں، فرشتے وہ جو اللہ کے ذکر سے آخری بات ہے،